بہارے رمضان، بہارے رمضان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اختاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات حاضر ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ اختاری صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم ان کو دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ محمد سفیان قادری اختاری صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمارا مل بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حاضر ہے محمد سفیان قادری صاحب، ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ عطا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں
بدلہ نہیں لیتے کرم کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے کرم کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ چاہیں تو ابھی برسے یہ چاہیں تو ابھی برسے گٹائے کی وراثت ہے یہ چاہیں تو ابھی برسے گٹائے کی وراثت ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو یا زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو یا زینب ہو گواہ قدسی ہیں اے لوگو حیا کی وراثت ہے گواہ قدسی ہیں اے لوگو حیا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام 21 رمضان مبارک یوم وصال شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے. تو ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ طاری صاحب. ان سے ہم سب سے پہلے حضرت علی کی حیات طیبہ کا مختصر سا تعارف پوچھیں گے کہ کیا کس طرح کا تعارف ہونا ان کا. تو سب سے پہلے سوال یہ ہے ہمارا کہ حضرت علی کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں. آئیے حصول برکت کے لیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. ایک دفعہ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا علی مجھے کچھ عطا کریں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کر. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور آپ نے اس کے ہاتھ پہ دم کر دی. پھونک ماری تو کہا چلا جا. سامنے یہودی بیٹھے تھے، تنزیہ طور پہ ہنسے کہ یہ کیا دین ہے. بیکاری گیا ہے، سائل گیا ہے، بجائے کچھ دینے کے اس کو کہنے لگے تیرے سے کتنا بڑا مذاق ہوا ہے کہ تیرے ہاتھ پہ دم کر دیا، پھونک مار دی، اس سے کیا ہوگا. اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ کھول. یہودی نے کہا ہاتھ کھول دکھا، کیا ہے اس میں. جب اس نے ہاتھ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھ کے اندر سونے کی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ جو بیچنے والا ہے وہ کس گھرانے کا ہے. کیا بات. اس ہستی کا نام علی ہے. اللہ آپ کی سخاوت یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. داماد رسول ہیں آپ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص جو ہے یہ انہوں نے صحبت پائی ہے. اللہ اکبر. 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. آپ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو
حضرت جو آپ کے چچا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو طالب، آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اولاد ہے، حالات کمزور ہیں، تو ہم آپ سے آپ کے بچوں میں سے کچھ بچے ساتھ لے جاتے ہیں. اور بھی صحابہ تھے اور آپ بھی تھے ساتھ. سبحان آپ نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو ہمارے ساتھ سبحان جانے دیں. اللہ سبحان اللہ. واہ آپ نے اجازت دے دی اور آپ نے پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں رہ کے آپ نے بچپن گزارا، اللہ یہاں سے جوانی پائی اللہ اللہ. اور یہاں سے تربیت حاصل کی. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو خوف خدا اور خوف خدا کی ایسی ان کے اوپر غلبہ رہتا تھا، اللہ اللہ ایسا غلبہ ہوتا تھا. سبحان فرماتے ہیں اللہ. کہ میں نے ان کو ایک بار دیکھا کہ مسجد کی محراب میں ہے اللہ اور خوف خدا سے زاروں کی تار رو رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے. اللہ اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی زہریلے سانپ نے ڈسا ہو تو بندہ بے قرار ہوتا ہے. اس طرح یہ رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے والے. اور فرمایا کہ ان کی ایک یہ بھی خاصیت تھی کہ یہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اللہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل تجھے کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ علی سے محبت کرنا ہائے ہائے ہائے. سبحان اور یا رسول اللہ آپ پہ درود بھیجنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا ہستی ہیں حضرت علی سبحان رضی اللہ، اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو سب سے محبوب ہستی ہے، پیارے آقا کی محبوب ہستی کون سی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ارشاد فرمایا کیا کہ بات جو ہے. مجھے سب سے محبوب ہستی ہے وہ حضرت علی ہے. ہائے سبحان اللہ. واہ تو حضرت علی سے اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام جس ہستی کو محبوب رکھے. اللہ اللہ. اب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل بیت میں سے سب سے عزیز حضرت علی تھے، ورنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیارے آقا علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفیان بھائی اس میں یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے صحابی ہیں ہائے ہائے اور ہائے ہائے. کیسے جو ہیں اہل بیت کے سردار ہیں اللہ اللہ. کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر صحابی کو الگ الگ فضیلت سے نوازا ہوا ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، ہائے ہائے ہائے. یہاں پہ مراتب میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے ایک خاصیت حضرت علی کی یہ بھی ارشاد فرمائی اللہ کہ علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ. عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ ہے مقدر والوں کی بات. وہ کیا لکھتے ہیں کہ نبی کی ذات کا عرفان لیتے ہائے تھے، ہائے سبحان اللہ. نبی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. کیا بات ہے. نبوت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچاننے. سبحان اللہ. حضرت علی کی شان سنیں، بے شک سننی چاہیے، لیکن حضرت علی کی شان سنو تو سنی سے سنو. ہائے سبحان اللہ. بے شک حضرت علی کی شان سننی ہے تو سنی سے سنو. وہ حضرت علی کی شان بھی بیان کرے گا، اہل بیت سے محبت بھی بیان کرے گا، وہ صحابہ کی محبت بھی بیان کرے گا. بے شک. میرے اور آپ کے آنکھوں کے تاج، سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر جو مجھے تجھ سے بڑھا کے پیش کرے، میری فضیلت تیرے اوپر بیان کرے، تو فرمایا کہ میں اس کو 70 کوڑے لگاؤں گا. اللہ. تو حضرت علی جو ہیں ان کا بڑا مرتبہ و مقام ہے، لیکن جو ایک ترتیب ہے اہل سنت میں، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. سبحان اللہ. آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی پیارا لقب عطا فرمایا تھا، ابو تراب. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس کے پیچھے کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ علی کدھر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ علی تو مسجد میں چلے گئے. سبحان اللہ. کیسا پیارا منظر ہے کہ جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں اندر مسجد میں تو دیکھا کہ حضرت علی زمین پہ لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ زمین پہ لیٹے تو کمر سے نا پیچھے پیٹھ سے
کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ اللہ میرے آقا جاتے ہیں اور مٹی کو جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ. اور میرے آقا علیہ السلام نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو لفظ، یہ لقب جو مجھے ملا تھا نا پیارے آقا علیہ السلام سے، ابو تراب، ٹھیک ہے، مجھے یہ سب ناموں سے زیادہ پیارا یہ نام. سبحان اللہ سبحان ویسے جو ہے آپ کا نام آپ کے والد نے علی رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، ٹھیک ہے جی. اور جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اللہ. اسد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا شیر. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں ہم شیر خدا شیر خدا. تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو کنیت عطا فرمائی ابو تراب. تو جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ ایسے نوازنے والے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے، بالعموم تمام صحابہ کو جو ہے وہ نوازا. اور ہماری نظر میں ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے اور قطعی طور جنتی ہے. یہ نہیں کہ کسی کے جنتی ہونے میں ہم شک کریں. اسی لیے تو اس وقت کے مرد کلندر میرے شیخ طریقت میرے امیر اہل سنت کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. یہ ایسا پیارا میرے پیر و مرشد نے عقیدہ اور نعرہ دیا ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج جو ہے پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے. کیا بچے ہیں، کیا بڑے ہیں، کیا علماء ہیں، کیا محدثین مفتیان کرام ہیں، سارے ہی سارے جو ہیں وہ یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے امیر اہل سنت آپ کا شکریہ، اے دعوت اسلامی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک نعرے کی وجہ سے ایک نعرہ ایسا دے دیا کہ جس سے پتہ چل گیا کہ ہم نے کن کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ ہے شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ حضرت علی سے کس قدر پیار محبت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیما کیما کر دو، اور پھر بھی ایک ایک لہو کے قطرے سے ایک ہی صدا آئے گی، یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. میرے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی آپ نے الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے متعلق کیا عقائد رکھنے ہیں. ہم نے اہل بیت طہار کا ذکر کرنا ہے تو وہ بھی نظریات اہل سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے، طریقہ اہل سنت پہ کرنا ہے. حضرت علی کا ذکر کرتے آپ کو اور بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے، لیکن الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل حضرت علی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور حضرت تمام صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور کرتے بھی کس انداز سے ہیں؟ جو انداز پیارے آقا علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کرتے کہ دمادم مست کلندر، ٹھیک ہے، علی کا پہلا نمبر. یہ قوالوں نے، بنگیوں نے، چرسیوں نے جو ہے وہ ڈول ڈمکا کرتے ہوئے یہ مشہور کر دیا اور آج عوام میں جو ہے وہ رائج ہو گیا کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، جبکہ یہ نہیں ہے. اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، کیونکہ حضرت علی خود فرما کے گئے ہیں کہ جو مجھے علی سے فضیلت دے اس کو 70 کوڑے مارو، 70 کوڑوں کی سزا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم علی والے بھی ہیں اور ہم جو ہیں وہ صدیق والے بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت کی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی علی 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 علی. ماشاءاللہ ہم حضرت علی کو بھی ماننے والے ہیں، ابو بکر کو بھی ماننے والے ہیں، ہم سب صحابہ کو ماننے والے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت کی. ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، سبحان اللہ. علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی کی کیا شان ہے. تو آئیے ہم حضرت علی کی شان قرآن پاک کی روشنی سے حضرت علی کا مقام سنتے ہیں. علامہ صاحب سے ہمیں بتائیے کہ حضرت علی کی شان تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک کی روشنی سے بھی ہمیں ان کی شان کے حوالے سے کچھ بتا دیں. عمر بھائی اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ دہر ہے آیت نمبر 8 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. سبحان اللہ. اس کے متعلق صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضا
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। सुभान और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ये प्यारे दामाद जो हैं ज़ौजे बतूल, आप का जिक्र और भी कई जगह पे कुरान पाक में आया है। जैसे आपने जो है एक दिन खैरात की, 3 दिरहम खैरात किए, एक कर दिया सुबह के वक़्त, फिर रात के वक़्त, और फिर जो है एक छुपा के। तो अल्लाह पाक ने इसको भी कुरान पाक में जो है वो इरशाद फरमाया, इसका भी जिक्र किया कि वो जो मुराद पाते हैं और जो सदका करते हैं दिन के वक़्त, रात के वक़्त और छुपा कर। तो ये भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया गया, और इनके लिए आयत ततहीर भी नाज़िल हुई है। यही सबसे बड़ा जो है वो एजाज़ है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने अहले बैत को जो है, नबी के घर वालों को वो नापाकी से पाक कर दिया, सुथरा कर दिया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए क्या आपने कुरान पाक की रोशनी से भी हज़रत अली की शान के हवाले से सुना। तो हज़रत अली की शान के क्या कहने। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली से फरमाने लगे कि अली तुम्हें मुबारक हो। फरमाया किस चीज़ की? फरमाने लगे कि हुज़ूर ने फरमाया कि अली जन्नत की टिकटें अता करेंगे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अबू बकर क्या तुमने आगे नहीं सुना? मैं क्या? मैं हुज़ूर ने फरमाया कि टिकट उसको देना जिसके दिल में सिद्दीक़ की मोहब्बत हो, जिसके दिल में सिद्दीक़ की मोहब्बत हो, टिकट उसे ही देना। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सदके से, माह रमज़ान के सदके से हम उनकी सीरत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आइए हम अगला सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम सुनते भी हैं कि हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। तो हम सुनते हैं कि हज़रत अली को शेर खुदा क्यों कहते हैं, इसके हवाले से। उमर भाई, इसके हवाले से पहले जो है वो आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि असदुल्लाह आपको लक़ब मिला, और ये है, इसका मतलब भी जो है वो शेर है, लेकिन अल्लाह का शेर। लेकिन इसको समझने के लिए आप खैबर के जो है ना हाय वो हाय हाय, ग़ज़वा सुभान खैबर की तरफ चलते हैं अल्लाह 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 कि खैबर के मौका पे 8 दिन हो गया था जंग होते हुए, 8 दिन से अल्लाह लड़ाई अल्लाह जारी थी और फतह नहीं हो रही थी। अल्लाह। सहाबा किराम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह होगी, अकबर, अल्लाह अल्लाह। और कल इंशाअल्लाह हमें फतह नसीब होगी। रात गुजरी, सहाबा किराम आपस में बेताब हैं कि सुबह किसको झंडा मिलेगा। अल्लाह, हजरत उमर, आप बड़ी शान के मालिक हैं, हाय 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 और हाय, आपके मुतल्लिक़ सुभान फरमाया अल्लाह कि सुभान अगर अल्लाह मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अकबर, हजरत अल्लाह उमर रज़ियल्लाहु अकबर, तआला अल्लाह। अन्हु आप फरमाते कि मैं बेकरार था हाय हाय, कि काश सुबह जो है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम वो झंडा मेरे हाथ में दे दे सुभान अल्लाह और सुभान मेरे अल्लाह, नसीब में ये जो है ना वो बात आ जाए। लेकिन जब सुबह का आगाज होता है, अल्लाह हजरत अकबर, अली अल्लाह तशरीफ लाते अकबर। हैं। मेरे आका हजरत अली के मुतल्लिक़ पूछते हैं, हजरत अली अली कहाँ हैं? इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, उनकी जो आंखें हैं उनमें चश्म अशूब है, बीमारी होती है एक, अल्लाह वो है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बुला के लेके आओ अली। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह। अली तशरीफ लाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब निकाल के अली की आंखों पे लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह आंखें अकबर। ऐसी ठीक हुई कि हजरत अली फरमाते कि मुझे जब तक मैं जिंदा रहा मुझे दोबारा आंखें दुखने वाला मामला ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आंखें पूरी अल्लाह जिंदगी दुखी अकबर, नहीं है। अल्लाह मेरे अकबर। आका अलैहिस्सलाम के लुआब की ऐसी बरकत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो आपके हाथ में झंडा दे दिया, अल्लाह अकबर। और आप जो है वो मैदान में मार्के के लिए निकलते हैं, और खैबर का जो मेन किला है, दरवाज़ा है, उसके पास पहुंचते हैं। इसकी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कुछ ये है कि आपने आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा जो है वो मरहब ने अंदर से आवाज़ दी कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हाय 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 हाय। आपने इरशाद फरमाया कि दरवाज़ा खोल, तो कहने लगा कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसने उसको फिर कहा कि दरवाज़ा खोल, तुझे पता नहीं कौन है बाहर। कहते कौन है तू? बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आए, ये दरवाज़ा नहीं खुला। और ये बड़ी प्यारी बात है उमर भाई, जो वहां पे इरशाद फरमाई हजरत अली ने, आपने फरमाया और चलिया, जो पहले आए थे वो खुद आए थे, तुझे नहीं पता कि मुझे नबियों के सरदार ने भेजा? मैं खुद नहीं चल के आया, मुझे भेजा गया है। दरवाजा खोल तक कि नहीं? उसने कहा कि दरवाजा तो नहीं खुलेगा। तो पूछा तू कौन है? आपने इरशाद फरमाया कि मैं हैदर हूँ। हालांकि आप अली भी कह सकते थे कि मैं अली हूँ, लेकिन आपने क्या इरशाद फरमाया? मैं हैदर हूँ।
उससे पूछा तू कौन है, कहता मैं मरहब हूं। हमने कहा मरहब है तू, मरहब का मतलब होता है, पता है आपको मरहब का क्या मतलब है? मरहब का वो मतलब होता है जिसके आगे को टिक ही ना सके, अल्लाह वो जो है उसको मारता जाए। ठीक है, कुछ रिवायतों में है कि मरहब जो है वो इसका मतलब ये है कि अगर 10 भी सामने है तो उसको भी मार दे, 20 भी सामने है तो उसको भी मार दे। अल्लाह अकबर। अब इसने कहा मैं मरहब हूँ। हजरत अली ने कहा कि मैं हैदर हूँ। सुभान अब इसमें अल्लाह, बड़ी हिकमतें हैं। क्या बात है। आप अली भी कह सकते थे, लेकिन आपने फरमाया मैं हैदर हूँ। रिवायतों में आता है कि उसको बचपन में या उसी रात से पहले एक रात ख्वाब आई को, ख्वाब क्या आती है कि वो किसी जंगल में है और एक शेर ने उस पर हमला किया है और उसको 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। और हैदर का क्या मतलब है? वो शेर जो हाय चीर हाय। फाड़ के रख दे। चीर फाड़ कर दे, बेशक। और ये भी नहीं, फरमाया कि हैदर का मतलब ये है कि वो जो शिकार को जगाए, जगाने के बाद बोले दौड़, हाय 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 हाय, क्या फिर बात उसका है। पीछा करे और उसको पकड़ के 2 टुकड़े कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान हैदर का ये अल्लाह, मतलब है। सुभान अल्लाह, तो सुभान आपने ख्वाब की तबीर भी बयान कर दी। आपने फरमाया मैं वही शेर हूं जिसको तूने ख्वाब में देखा था। अल्लाह अकबर, सीधा सुभान हो जा। अल्लाह। आपने जो है वो जोश ईमानी के साथ वो जो खैबर का दरवाजा था आपने उखेड़ के हाथ में उठा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह और सुफियान भाई, उमर भाई, समझने वाली बात है कि सीधे हाथ में बहुत ज्यादा जोर होता है, लेकिन वहां क्या बात है, सीधे हाथ से नहीं, आपने अपने लेफ्ट हाथ से दरवाजे को उखाड़ा। और एक होता है उखाड़ के किसी भी चीज को जोश के साथ एक एकदम उखाड़ा, फेंक दिया, फेंका नहीं, आपने उसकी ढाल बना ली। अल्लाह अकबर। अब एक हाथ से तलवार और अल्लाह एक हाथ में अकबर। वो दरवाजा है। अब यहाँ लोग कहते हैं देखो जी हजरत अली का कद जो है वो छोटा था, दरवाजा बड़ा था, कैसे मुमकिन है ये हो जाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो फरमाते हैं कि देख, हजरत अली का कद छोटा था, दरवाजा बड़ा था, तुझे दरवाजा उठाने में मसला नहीं हुआ, तुझे ये मसला हो गया कि दरवाजा छोटा है। तो अल्लाह ये तो अकबर। देख कि वो दरवाजा जिसको 40 बंदे नहीं मिलके उठा सके, हजरत अली अकेले उल्टे हाथ पे अल्लाह अपने अकबर। लेफ्ट हाथ में उठा के जंग भी कर रहे हैं, एक हाथ में तलवार भी है, उसको डाल भी बनाया हुआ है। अल्लाह तुझे ये तो अकबर। समझ नहीं आई कि दरवाजा बड़ा और कद छोटा था। अब ये तो बता, तेरी समझ में ये कैसे आ गया? पहले ये तो बता कि 40 बंदे जिस दरवाजे को नहीं उठा सके उस अली ने अकेले कैसे उठाया? अल्लाह अकबर, सुभान इसको अल्लाह। मान लेते हो और उस तरफ जो है वो बातें करते हो। अल्लाह तो अकबर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लिक ये देखें, एक और बात बड़ी यहाँ दिलचस्प है, वो ये कि देखें, एक हाथ में तलवार है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक हाथ में दरवाजा है, अल्लाह अल्लाह, और प्यारे आका अलैहि सलाम ने झंडा भी दिया था, वो भी है। सुभान अल्लाह। हाथ सुभान 2 हैं, अल्लाह, सुभान चीजें 3 अल्लाह, हो गई हैं। सुभान अल्लाह। और ये नहीं, आगे फरमाया कि एक हाथ में घोड़े की लगाम भी थी, अल्लाह अकबर। 2 हाथ हैं, चीजें 4 हैं। अल्लाह ठीक है। अकबर, अल्लाह। और कहता है कि नहीं ये समझ में नहीं आता। कहा कि समझ में आता होता तो तू सुन्नी ना होता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में तुझे आता होता तो तू सुन्नी ना होता, सुन्नी ना होता, तुझे पता ना होता कि करामत होती वही है जो अकल में ना अल्लाह आए। अकबर, अल्लाह कहता अकल में नहीं आता, और चले अकल में ही ना आने वाली चीज करामत है। अगर सुभान अकल में आ जाती तो फिर अल्लाह, करामत तो ना हुई। सुभान अल्लाह, जो सुभान चीज अकल में आ जाती है उमर भाई, वो क्या, वो करामत नहीं होती। अल्लाह करामत तो अकबर, वही है जो अकल में ही ना आए। सुभान अल्लाह। और बेशक। ये ऐसी करामत ही आपकी। फिर आपने जब दरवाजा उखाड़ा सामने मरहब, और जब मार का होता था ना, जब एक दूसरे का सामना होता था, तो बड़े बड़े काफिर पहलवान जनाब, बड़े बड़े, वो क्या कहते थे, बड़े बड़े बहादुर होते थे, वो अपनी पहले तारीफें करते थे, अरबी में शेर पढ़ते थे अपने मुतल्लिक कि मैं बड़े जोर वाला हूं, तो मैं बड़ा फुला हूं, तो मैंने ये कर दिया हुआ है, तो अपने वो जो है वो तारीफें बांधते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह का शेर हूं, तू अपने कसीदे गा रहा है, तुझे ये नहीं पता कि मैं अल्लाह का शेर हूं। फिर आपने जो है वो वार किया तलवार का और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो तलवार उसको चीरते हुए जमीन पे लग जाती, अल्लाह अल्लाह। वो तलवार जमीन पे लग जाती, तो आज जमीन का नक्शा ही बदल गया होता। अल्लाह अकबर। ऐसे जो है वो आपने जुर्रत और बहादुरी के साथ वो तलवार उसको मारी थी। अल्लाह। और इसमें देखें सुफियान भाई, ये भी बात है कि ये वो तलवार है कि जिसके मुतल्लिक फरमाते हैं कि जब आप जंग में इस तलवार से अपनी बहादुरी से लड़ा करते थे तो आवाज आती थी, क्या भी आवाज आती थी कि अली जैसा बहादुर कोई नहीं, जुल्फकार जैसी तलवार कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान तो जब अल्लाह, ऐसी सुभान तलवार होगी तो जाहिर सी बात है फिर
اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ لگ جاتی زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یہ آپ کی شجاعت ہے، بہادری ہے. اور میرے جو ہے نا ناظرین، میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی اگر اس دور میں ہم نے دیکھنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ماننے والے ہیں وہ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو علی کو مانتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. حضرت علی کے متعلق یہ جب فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ اور علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، آج ہماری مساجد میں دیکھ لیں تراویاں ہو رہی ہیں، پورے قرآن پاک سنائے جا رہے ہیں، شبینے پڑھے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں اس میں یہ بھی دیکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں، کعبے میں. اور آپ کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. تو پتا چلا کہ علی والے وہ ہیں کہ جن کے عبادت خانے مسجد کے نام سے ہوتے ہیں، دیگر نام نہیں رکھے ہوتے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیگر نام نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے اپنے عبادت گاہوں کے نام مسجد رکھے ہوتے ہیں. اور جو علی والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ دیگر جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں، ان میں نہیں ہوتے. اور پھر دیکھیں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. آج بھی یہ جھلک نظر آ رہی ہے کہ جو علی کے ماننے والے ہیں ان کے بچے نے اپنے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے. آج بھی ان کے سینوں میں قرآن ہے، مگر نہ آپ دیکھ لیں علی کا دم بھرنے والے آپ کو بڑے نظر آئیں گے، لیکن قرآن ان کے سینے میں نہیں اترا ہوا. آپ ابھی دیکھیں حال ہی میں جو ایران میں مقابلہ ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستانی بچہ ابو بکر، ٹھیک ہے، وہاں تو نام لینا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا اس کا، ٹھیک ہے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. محمد نام اس کا لیا لیکن ابو بکر آگے نہیں لیا، ٹھیک ہے. اور وہاں بھی جو ہے وہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو چاشنی ہے وہ بندہ پلا کے آیا ہے. اس نے وہاں بھی پہلا نمبر حاصل کیا. یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. میرے پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، میں عمر بھائی آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم نے آج کے دور میں اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ علی والا کون ہے تو دیکھو وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ بات دیکھ کے یاد آ گیا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت ہزاروں مدارس ہیں، 14,000 مدارس ہیں جن میں تعلیم قرآن دی جا رہی ہے، اور 5 لاکھ ایسے ہیں جو ناظرہ اور حفظ کر کے مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جہاں قرآن اور قرآن کی جو ہے وہ اشاعت عام کی جا رہی ہو، قرآن کی تعلیم عام کی جا رہی ہو، وہ علی والے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے وہ ایران کی بات کی اور اس کے نام کی نسبت دیکھیں، نام بھی ابو بکر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خلیفہ اول ابو بکر صدیق، ان کے نام کی نسبت. تو ماشاء اللہ حضرت علی کی شجاعت کے حوالے سے سنا، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے سنا، حضرت علی کا قرآن پاک سے بھی ہم نے سنا کہ ان کا جو ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے سے، حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو کیا بات ہے کہ یہ شان ہے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور علامہ صاحب نے ایک بات کی کہ حضرت علی نے وہاں پر ان کے جو خواب تھی اس کی تعبیر بھی بتا دی. تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، انہوں نے یہ تعبیر بتا دی، تو حضور کا عالم کیا ہوگا، حضور کے غیب کا عالم کیا ہوگا. تو الحمدللہ ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سب کو ماننے والے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی قربان میرے اہل سنت پر، جنہوں نے یہ ہمیں نعرہ عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو ہم حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے سنا، اور آئیے ہم آخری سوال اپنے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. ان کی شہادت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ کب ان کی شہادت ہوئی. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ عمر بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر کے لیے نکلے، اور آپ کی یہ عادت ہوتی تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو لوگوں کو رستے میں جگاتے ہوئے جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ نماز کے لیے جگایا کرتے تھے. تو آپ جا رہے تھے تو ابن ملجم، یہ خارجی لعنتی جو ہے، اس کا یہ ہے کہ یہ ایک خارجی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا.
اس کے عشق میں گرفتار ہوا تو اس عورت نے جو ہے وہ رکھا کہ آپ تو ایسا کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے ان کو شہید کر دے اور میں پھر تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس بدبخت کے اوپر جو بدبختی غالب آئی، اس نے جو ہے وہ خارجیوں سے جا کے اس کے متعلق بات کی، اور خارجی اس پر بات پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تو علی کو شہید کر دے، ان کا سر لے آ، اور پھر جو ہے وہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے۔ یہ بدبخت عشق مزاجی میں گرفتار ہوا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے لیے جب آپ جا رہے تھے، یہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، جب آپ گزرے تو اس نے تلوار کا وار کیا اور یہاں پہ سر پہ وار کیا، اور اتنا یہ سخت وار تھا کہ کن پٹی چیرتا ہوا گہرا ہو گیا، اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے اس بدبخت کو پکڑا اور پکڑ کے اتنا مارا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بوریے میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ 17 رمضان، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 19 رمضان تھا، اور پھر آپ جو ہے 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش کر اللہ لیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کہ حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے سننا کہ 21 رمضان مبارک کو ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہو گئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب شاید آخری وقت آ گیا ہے، تو حضور نے اس وقت فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اس وقت اس دنیا سے جائے گا تو جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب وہ مجھے وار لگا تو میں نے اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ مارا نا تو دیکھا داڑھی خون سے تر تھی، تو میں نے سمجھا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ دن پہلے آپ نے جتنے خزانے تھے وہ سب دے دیے تھے، لوگوں میں اندر تقسیم کر دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں نے جو امانتیں تھی لوگوں کی میرے پاس، میں نے ان تک پہنچا دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اور حضرت علی کا ذکر کرنا، صحابہ کرام کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔